گولڈن ٹارگٹس، اپنے نئے سال کے اہداف و مقاصد کیا ہوتے ہیں، کیسے بنانے چاہیے، اس پر ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ آج ہم انتہائی اہم اور عملی گفتگو کریں گے کہ گولز اینڈ ٹارگٹس کی اقسام کیا ہیں، کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، ان قسموں کے مطابق ان کو بنانا کیسے ہے، وہ اگلے مرحلے میں ہوگا۔ تو آج آپ سے جو عرض کروں، گولز کی جو سب سے پہلی اور اہم قسم ہے وہ ہوتی ہے پرسنل گولز۔ میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو عمر کے اس حصے میں مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، مجھے جگر کا مسئلہ ہے، مجھے کچھ اور مسائل ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے میری صحت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے۔ تو عمر کے اعتبار سے میں نے اگلے سال اپنی صحت میں جو معاملات ہیں ان کو کہاں پہ رکھنا۔ اسی طرح ایک نوجوان یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا وزن اتنا زیادہ ہے تو اگلے سال میں نے ویٹ مینجمنٹ یہ کرنی ہے۔ اور باقی اپنی آپ کا سر سے پاؤں تک جو وجود ہے اس کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پرسنل گولز میں آتا ہے۔ اور اگر اداروں کی بات کریں تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہے اور معاملات ہیں، اس وقت تو میں انفرادی افراد کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا فوری طور پہ جو گول کی قسم ہے وہ ہوتے ہیں پروفیشنل گول۔ آپ جس کسی بھی پیشے سے منسلک ہیں، آپ ایک ہنرمند ہیں، ایک سکلڈ ہیں، انسکلڈ ہیں، یا آپ ایک پراپر پروفیشنل ہیں کارپوریٹ کے، تو ان تینوں صورتوں میں آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ابھی یہ سال ختم ہو رہا ہے تو 31 دسمبر کو جہاں آپ کھڑے ہیں، اگلے سال 1 جنوری کو جو آپ سال شروع ہو رہا ہے، اگلے 31 دسمبر میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ چیز انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے پروموشن لینی ہے، آپ نے انکریمنٹ اچھی لینی ہے، آپ نے جاب سوئچ اوور کرنی ہے، آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ سوئچ اوور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پروفیشنل گول کا حصہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس، ایجوکیشنل گول، ویسے تو ایجوکیشنل گول وہ گھر میں ڈیوٹی دینے والی ایک ہاؤس وائف ہو، گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ ہو، یا کوئی بہت بڑی کارپوریٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص ہو، ایجوکیشنل گولز جو ہیں وہ ہر آدمی کو اپنے ضرور بنانے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کھڑے پانی میں سڑانگ پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آج تک ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی صحت کو اپنے ایج گروپ میں بہترین رکھے ہوئے ہوں، تو اس کے پیچھے میرے ایجوکیشنل گولز ہیں۔ میں آج بھی مختلف کورسز کرتا ہوں، ٹریننگز میں جاتا ہوں، سیمینارز میں جاتا ہوں اپنے آپ کو برش اپ کرنے کے لیے۔ میری ویڈیوز 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل جو اسٹیون کووے نے لکھی، میں نے ان سب کو مسلمان کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ وہ چیزیں ساری وہاں سے آئی ہیں، وہ ہم ہزاروں روپے خرچ کے بلکہ لاکھوں روپے خرچ کے ہم اس کا کورس کرتے ہیں، تو اس میں نکلتا کیا ہے؟ احادیث اور قرآن کی آیات کا لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے۔ جو آخری اس کی 7th ہے وہ ہے شارپن دا سو، یعنی اپنے اسکلز اور علم کو مسلسل بڑھاتے رہیں۔ یہ وہ بتا رہا ہے کام جو لوگوں کی عادت ہے، اور آپ کا دین کیا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حصول علم ہر مومن مرد اور عورت پہ فرض ہے، اور یاد رکھیں نفل کبھی بھی فرض کا قائم مقام نہیں ہوا کرتا۔ تو پروفیشنل گول کے بعد، ایجوکیشنل گولز کے بعد، اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی دیکھیں کہ وہ مختلف سبجیکٹس میں اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ان کی پرسنٹیج کیا ہے، اگلے سال انہوں نے ڈگری کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، پروفیشنل لائف میں آنا ہے یا فرسٹ ایئر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ رائٹ ڈاؤن کاغذ پہ کریں گے، کیونکہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ پھیکی ترین سیاہی بھی مضبوط ترین یادداشت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بہت مختصر میں آپ سے اس وقت میں بات کروں گا۔ اس کے بعد ہے فائنینشیل گول۔ فائنینشیل گول، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، یا آپ ایک گھریلو خاتون ہیں، آپ کو خرچ ملتا ہے، آپ کہیں ملازم ہیں، اس حوالے سے آپ کو کچھ آمدن ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ فائنینشیل گول جو ہیں وہ ہم کل کریں گے۔ بہت شکریہ۔